سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں اپنے ناظرین کو علم و عمل کے اس مبارک پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں علم و عمل والوں کی اس محنت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اسے عام در عام فرمائے، اور جو ساتھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسے اس کے لیے دعائیں کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 17ویں مخرج کی طرف، جو کہ ہے واؤ کا مخرج۔ چونکہ یہ حرف انتہائی مشکل ہے، اس کی ادائیگی اتنی آسان نہیں ہے، اسی لیے اسے ہم اپنی ترتیب میں سب سے آخر میں لے کر آئے اور اس کو سب سے زیادہ تاخیر سے رکھا۔ حرف اتنا بھی مشکل نہیں ہے، البتہ محنت تو مشقت اس میں درکار ہے، اور بغیر شرمائے ہوئے جب یہ محنت کی جاتی ہے اور اللہ سے مانگتے ہوئے جب یہ محنت کی جاتی ہے تو اللہ پاک راستے کھول دیتے ہیں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں، وَلَا الضَّالِّينَ وَلَا الضَّالِّينَ او ایو او او ایو او او ایو او۔ اچھا، امید ہے آپ سب میرے پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہوں گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ حرف واد کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ اس کی ادائیگی کے وقت آپ کی زبان کا کون سا حصہ استعمال ہو رہا ہے اور وہ حصہ کہاں جا کے لگ رہا ہے؟ کوئی کہے گا کہ اگلے 2 دانتوں پہ جا کے لگ رہا ہے، کوئی کہے گا اگلے 2 دانتوں کی جڑ پہ جا کے لگ رہا ہے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا۔ ادائیگی میں بھی کوئی دال ادا کر رہا ہوتا ہے، کوئی دال کو موٹا کر کے دال ادا کر رہا ہوتا ہے، کوئی دال ادا کر رہا ہوتا ہے، کوئی زال ادا کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ جو صحیح حرف ہے وہ ہے واد۔ واد یہ دال کے مشابہ ضرور ہے لیکن دال نہیں ہے، نہ ہی یہ دال ہے۔ اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے اسے سمجھ لیں۔ زبان کی کروٹ، جو زبان کی سائیڈ ہے، دایاں سائیڈ لے لیں یا بایاں سائیڈ لے لیں، جب وہ اٹھے اور داڑھوں میں سے کسی بھی داڑھ یا کچھ داڑھوں میں مل کر بھلے جب ان داڑھوں کی جڑ سے جا کے لگے، جو مسوڑے ہیں ان پر جا کے لگے، تب یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ واد 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 ولا واللین ولا واللین۔ ایک آسان طریقہ مشق اور یقین دہانی کا یہ ہے کہ آدمی اپنی شہادت کی انگلی لے کر اپنے منہ میں ڈال لے اور پھر یہ حرف ادا کرے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ میری زبان اگلے 2 دانتوں کی جڑ یا اگلے 2 دانتوں سے جا کر نہ لگے۔ اب میں اسی طرح سے اس حرف کو ادا کروں گا، آپ بھی میرے پیچھے پیچھے اس حرف کو اسی انداز سے ادا کریں۔ او ایو او او ایو او ولا واللین۔ اچھا، 2 باتوں کی رعایت کرنی ہے۔ استعمال زبان کی کروٹ ہو، زبان کا کنارہ نہ ہو، زبان کی نوک نہ ہو، بلکہ زبان کی سائیڈ استعمال ہو، اور وہ سائیڈ لگے کہاں؟ وہ داڑھوں کی جڑ پہ جا کے لگے۔ لیفٹ سائیڈ والی اگر لیفٹ سائیڈ کی جڑ داڑھوں کی جڑ پہ لگ جائے، رائٹ سائیڈ والی رائٹ سائیڈ والوں داڑھوں کی جڑ پہ لگ جائے، دونوں درست ہے۔ آسان یہی ہے کہ لیفٹ والی لیفٹ پہ جا کے لگ جائے۔ او ایو او او ایو او ولا واللین ولا واللین۔ اچھا، یہ جو واد کا حرف ہے، جب اسے آپ ادا کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر دال بھی آ رہا ہے، واد۔ اس دال والے حصے میں جا کر تو زبان کا کنارہ اگلے 2 دانتوں کی جڑ پہ لگ رہا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حرف کا نام اگرچہ واد ہے، لیکن جب اسے کسی لفظ یا جملے میں ملا کر پڑھتے ہیں تو اسے واد نہیں پڑھتے، بلکہ اسے ایک الگ انداز سے پڑھا جاتا ہے، او ایو یا وا وی وہ، اس طرح سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جو حرف جس حرکت پر مشتمل ہو
اس اعتبار سے اس حرف کو ادا کیا جاتا ہے۔ اسے آسان طرح سے یوں سمجھ لیں، یا اس کی مشق آسان انداز سے کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس حرف کے بھی اور کسی تمام حروف کی مشق کا ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ اس حرف پر جزم لگایا جائے اور اس سے پہلے کوئی حرف داخل کیا جائے جس پر حرکت یعنی زبر زیر پیش میں سے کوئی ہو، پھر اس حرف کو ادا کیا، جیسے او، ایو، او، او، ایو، او۔ اسی طرح آپ اسے 5 مرتبہ پڑھیں۔ جی، اب ایک اعتراف بھی ہے۔ اعتراف یہ ہے کہ اس حرف کی ادائیگی آسان نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء اس کی ادائیگی میں پریشان رہتے ہیں اور کبھی بھی اپنی ذات سے یا اپنی ادائیگی پر مطمئن نہیں ہوتے اور مشق جاری رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی اسی طرح اس کی مشق جاری رکھنی چاہیے۔ اب اس حرف کے مشکل ہونے کی وجہ سے علماء نے کچھ گنجائش بھی دی ہے۔ گنجائش کس طرح کی ہے؟ اس کی تو قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ یہ زبان اگلے دو دانتوں کی جڑ پہ یا اگلے دو دانتوں پہ جا کے لگے۔ گنجائش اس بات کی ہے کہ اگر جو ہے داڑھوں کی جڑ پہ زبان کی کروٹ کے بجائے زبان کا کنارہ لگ جائے تو بہرحال گنجائش حاصل ہو جاتی ہے، لیکن کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے کہ کنارہ نہ لگے بلکہ زبان کی کروٹ لگے، اور اس کی محنت جاری رکھنی چاہیے۔ اس پر آپ کے تمام حروف، ان کے مخارج مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں جو حروف ہیں ان کے مخارج، ان کی صفات کی رعایت کرنے کی اور انہیں سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔